بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ شیئر کروں گا، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید اسلامک واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول دوشنبہ کے روز ہوا۔ منقول ہے جب ظہور نبوت کا وقت نزدیک آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے میل جول کم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع جبل حرا کے ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار تاریخ میں کوہ حرا کے نام سے معروف ہے۔ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر فائز کیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ابو جہل، دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے۔
اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا اور اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ مورخین لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، آج ہم آدھے رہ گئے۔ حاکم کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر نے اسلام قبول کیا تو اہل آسمان نے بھی اس کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منائی۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کے قبول اسلام کی خوشی جتنی اہل زمین کو ہے اتنی ہی خوشی اہل آسمان کو بھی ہے۔ حاکم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 دفعہ اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو آلائشیں ہیں انہیں نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اور یہ کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ادا فرمائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو دین اسلام پردے سے باہر نکل آیا اور پھر عام دعوت دی جانے لگی، اور ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، اور مشرکین میں سے جو ہم پر سختی کرتا تھا ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کی عزت بڑھ گئی، ہم لوگ اب عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قبل ہم خانہ کعبہ کے نزدیک سے نہایت مشکل سے گزرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا تو درکنار ہمیں کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے جھگڑ کر ہمارے لیے خانہ کعبہ میں جانے کا راستہ کھول دیا، اور ہم بلا خوف و خطر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔